ہمارے باطن کی ایک بیماری جس کو حسد کہتے ہیں اس پر بات چل رہی تھی، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاکم والحسد، کہ تم حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اپنی نیکیاں بچانا چاہتے ہو تو پھر تم حسد سے بچو، کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو بالکل ختم کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، اور انسان کو پتہ تک بھی نہیں چلتا۔ اور حسد کی حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کی نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے، اور اس شخص کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تو اچھا ہے۔ اس کو حسد کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اور اس کا جو علاج ہے علماء نے لکھا ہے، اس کے 3 علاج لکھے ہیں علماء کرام نے۔ ایک علاج پر پچھلے جمعہ کو بات ہوئی تھی، اور وہ علاج یہ ہے کہ انسان یہ سوچے، پہلا علاج حسد کا یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنی نعمتوں کو اپنی مصلحتوں اور حکمتوں کے تحت انسانوں میں تقسیم فرمایا ہے، اور کسی شخص کو کوئی نعمت عطا فرما دی تو اس کے مقابلے میں دوسرے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری نعمت عطا فرما دی۔ مثلا اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مال و دولت سے نواز دیا تو اس کے مقابلے میں دوسرے انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت سے نواز دیا۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت سے نوازا ہے، بجائے اس کے کہ وہ مال و دولت والے کے اوپر حسد کرتا پھرے، اس کے لیے کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اس کا حق یہ ہے اس کے اوپر کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت کی نعمت سے نوازا ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس مال و دولت کی نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو پہلا حسد کا علاج یہ ہے۔ اور اس بیماری کا، حسد کی بیماری کا دوسرا مؤثر ترین علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا یہ سوچے کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ جس شخص سے میں حسد کر رہا ہوں اور میرے دل کے اندر اس کی جس نعمت کو دیکھ کر ایک جلن پیدا ہو رہی ہے، ایک کڑھن پیدا ہو رہی ہے، ایک گھٹن پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اس سے نعمت چھن جائے، لیکن معاملہ ہمیشہ میری خواہش کے برعکس نکلتا ہے، لہذا جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، اور میرا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان تو اس لحاظ سے ہے کہ جو میرے دل کے اندر ایک جلن پیدا ہو رہی ہے، ایک کڑھن گھٹن پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے میری صحت خراب ہوتی جا رہی ہے یا صحت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور آخرت کا نقصان اس لحاظ سے ہے کہ اس حسد کی وجہ سے میرے نامہ اعمال سے نیکیاں نکل کر دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل ہو رہی ہیں، لہذا جس سے میں حسد کر رہا ہوں اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، اور خود حسد کرنے والا جو ہوتا ہے اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ حسد کی یہ خاصیت ہے کہ جب انسان حسد کرتا ہے تو یہ حسد انسان کو عیب جوئی کے اوپر، غیبت کے اوپر، اور اسی طرح چغل خوری کے اوپر، حتیٰ کہ بے شمار گناہوں کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان حسد کرتا ہے اور اس حسد کے نتیجے میں پھر غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے یا عیب جوئی کرتا ہے،
تو اس کے نتیجے میں انسان کی نیکیاں دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ان کو کہا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کی برائی بیان کر رہا تھا۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ سن کر خاموش ہو گئے، اور جب مجلس ختم ہو گئی، مجلس برخاست ہو گئی، تو اپنے گھر تشریف لے گئے، اور جس شخص نے آپ کی برائی بیان کی تھی اس کے لیے ایک بڑا سا تحفہ تیار کیا اور تحفہ تیار کر کے اس کے گھر میں بھیج دیا۔ اور لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو آپ کی برائی بیان کر رہا تھا اور آپ نے اس کے گھر میں تحفہ بھیج دیا، ہدیہ بھیج دیا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ وہ تو میرا محسن ہے، وہ تو میرا محسن ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ آپ کی برائی بیان کر رہا تھا، آپ کو برا کہہ رہا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا محسن ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب اس نے میری برائی بیان کی تو اس نے میری نیکیوں میں اضافہ کر دیا، اس لیے کہ جب اس نے میری برائی بیان کی اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں میرے نامہ اعمال میں منتقل ہو گئی، اور آخرت کے لحاظ سے وہ میرا محسن ہے۔ اب جو محسن ہو اس کو کچھ نہ کچھ تو بدلہ دینا چاہیے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جب انسان حسد کرتا ہے، پھر اس حسد کے نتیجے میں غیبت کرتا ہے یا عیب جوئی کرتا ہے یا چغل خوری کرتا ہے، تو پھر انسان کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر کوئی شخص غیبت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ کسی کی غیبت کرتے تھے اور نہ کسی کی غیبت سنتے تھے۔ آپ کی مجلس جو تھی وہ غیبت سے بالکل پاک ہوتی تھی۔ اور ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے حسد کی اور غیبت کی برائی بیان فرمائی، اور فرمایا کہ جب انسان حسد کرتا ہے، حسد، اور پھر اس حسد کے نتیجے میں وہ غیبت کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، تو پھر اس حسد کرنے والا یا غیبت کرنے والا یا چغل خوری عیب جوئی کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں دوسرے کے نامہ اعمال میں جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے یا جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس لیے میں غیبت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ اگر کبھی میرے دل میں خیال آئے کہ میں کسی کی غیبت کروں، تو فرمایا کہ اس وقت میں اپنے والدین کی غیبت کروں گا، اس وقت میں اپنے والدین کی غیبت کروں گا، کیونکہ اگر حسد یا غیبت کے نتیجے میں میری نیکیاں کسی کے نامہ اعمال میں منتقل ہوں گی تو وہ کم از کم میرے والدین کے نامہ اعمال میں تو منتقل ہوں گی۔ اگر میری نیکیوں سے کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ کم از کم میرے والدین کو تو فائدہ ہوگا۔ تو اور حقیقت یہی ہے کہ جب انسان حسد کرتا ہے اور حسد کرنے والا اپنے دل کے اندر دوسرے کی برائی چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، اور اپنا دنیا کے اندر بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمانہ بزرگ گزرے ہیں، دونوں ہی ایک زمانہ میں تھے، تو اور دونوں کے اپنے اپنے حلقہ درس ہوا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ بڑے بخیل آدمی ہیں، بہت بخیل آدمی ہیں۔ وہ شخص حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ حضرت ہم نے تو سنا ہے کہ وہ بہت سخی آدمی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے بخیل آدمی ہیں۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اتنے بخیل ہیں کہ اپنی نیکی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسروں کی نیکیاں وہ کثرت سے لیتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ کسی سے حسد کرتے ہیں اور نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں اور نہ کسی کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھتے ہیں، نہ کینہ رکھتے ہیں، نہ نفرت رکھتے ہیں، لہذا ان کی نیکیاں تو ان کے نامہ اعمال میں محفوظ ہیں، لیکن لوگ ان سے حسد بھی کرتے ہیں اور کثرت سے ان کی غیبت بھی کرتے ہیں، ان سے نفرت بھی کرتے ہیں
ان سے بغض بھی رکھتے ہیں، کینہ بھی رکھتے ہیں. اسی لیے لوگوں کے نیکیاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آخرت کے لحاظ سے بہت بڑے بخیل آدمی ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ جس سے حسد کیا جائے یا جس سے بغض رکھا جائے اور اس حسد اور بغض کے نتیجے میں اگر اس کی غیبت کی جائے تو حقیقت میں غیبت کرنے والا، بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا اپنی نیکیوں کے پیکٹ بنا کر دوسرے کے نام اعمال میں منتقل کر رہا ہوتا ہے، اور خود اس کا اپنا نام اعمال نیکیوں سے خالی ہوتا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، دنیا کے روپے پیسے نہ ہو، مال و اسباب نہ ہو، وہ مفلس ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ مفلس نہیں ہے. تو فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہے کہ جو آخرت میں بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اپنے نامہ اعمال کے اندر بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، بہت سارے روزے لے کر آئے گا، بہت ساری زکوٰۃ لے کر آئے گا، بہت ساری نوافل لے کر آئے گا، تہجد کی نماز لے کر آئے گا، اور بہت سارا ذکر و اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت لے کر آئے گا. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا قیامت کے دن، تو وہاں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوگی، بہت سارے لوگوں کی. اور کوئی کہے گا کہ یا اللہ اس نے دنیا کے اندر میرا فلاں حق پامال کیا تھا، اور دوسرا کہے گا کہ یا اللہ دنیا کے اندر اس نے میرا فلاں حق ضائع کیا تھا، اور کوئی کہے گا کہ یا اللہ دنیا کے اندر اس نے میرا فلاں حق تلف کیا تھا. اب وہاں پر آخرت کے اندر کوئی کرنسی نوٹ تو ہوں گے نہیں کہ ان کو دے کر حق پورا کر دیا جائے. اور آخرت کی جو کرنسیاں ہیں، آخرت کی جو کرنسی ہے وہ انسان کی نیکیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں شخص کو اس کی نمازیں دے دی جائیں، اور فلاں شخص کو اس کے روزے دے دیے جائیں، اور فلاں شخص کو اس کی نوافل دے دی جائیں، اور فلاں شخص کو اس کا ذکر و اذکار دے دیا جائے، اور فلاں شخص کو اس کے قرآن پاک کی تلاوت دے دی جائے. اب ایک شخص اس کی نماز لے کر چلا جائے گا، اور دوسرا روزے لے کر چلا جائے گا، تیسرا زکوٰۃ لے کر چلا جائے گا، چوتھا اس کے نوافل لے کر چلا جائے گا، اور پانچواں اس کا ذکر و اذکار لے کر چلا جائے گا، اور چھٹا اس کی قرآن پاک کی تلاوت لے کر چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ شخص نیکیوں سے بالکل خالی ہو جائے گا، بالکل خالی ہو جائے گا. لیکن ابھی حق لینے والے موجود ہوں گے، باقی ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ چونکہ ابھی حق لینے والے باقی ہیں اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب ایسا کرو، فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ اب ایسا کرو کہ جو صاحب حقوق لوگ ابھی باقی ہیں ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ آیا تو تھا اس حالت میں کہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اب اس حالت میں جا رہا ہے کہ اس کی نیکیاں بالکل ختم ہو چکی ہیں. صرف نیکیاں ختم ہی نہیں ہوگی بلکہ گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے کے اوپر، اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم کی طرف جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مفلس یہ ہے، حقیقی مفلس یہ ہے. اور اس طرح حسد کے نتیجے میں انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں بالکل، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ نیکیاں کما رہا ہوں، میں نوافل پڑھ رہا ہوں، اور میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں. لیکن جب اس کا اپنے دل کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر حسد آتا ہے، پھر اس حسد کے نتیجے میں وہ غیبت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، دوسرے انسان سے نفرت رکھتا ہے، تو پھر اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان کو پتہ تک نہیں چلتا. اور اگر اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے کسی انسان کو، کسی شخص کو شیشے کی طرح صاف اور شفاف دل عطا فرما دیں
کہ جس کے اندر نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو، نہ نفرت ہو، اور پھر اگرچہ اس کے نامہ اعمال میں فرائض اور واجبات کے علاوہ اور کوئی نیکی نہ ہو، یعنی نہ اضافی نوافل ہوں، اور نہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور نہ اضافی ذکر و اذکار ہو، نہ تسبیحات ہوں، کچھ بھی نہ ہو فرائض و واجبات کے علاوہ، لیکن اس کا دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو، تو اس شخص کا اللہ تعالی درجہ اتنا بلند فرما دیتے ہیں کہ اس کو جنت کی بشارت کا مصداق بنا دیتے ہیں۔ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو اس راستے سے جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ کرام متوجہ ہو گئے اور سب کی نظریں اس راستے کے اوپر لگ گئی، اور فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اسی راستے سے، اور وہ اس حالت میں تشریف لائے کہ ان کی داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور اپنے الٹے ہاتھ سے اپنے جوتے اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ آ کر مجلس کے اندر بیٹھ گئے، اور جب مجلس ختم ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی ان کو دیکھ کر بڑا رشک آیا، ہمیں بڑا رشک آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہو گئی تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں اور ان کے گھر میں رہوں، اور ان کا وہ عمل دیکھوں جس عمل کی بنا پر، جس عمل کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہو لیا، اور راستے میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے گھر میں چند دن مہمان رہنا چاہتا ہوں، 2-3 دن۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی، تو میں کہ ٹھیک ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر چلا گیا، انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، اور رات کو میرے لیے بستر بنایا اور اپنے لیے بھی بستر بنایا، اور وہ بھی سو گئے اور میں بھی سو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری رات سوتے رہے اور میں ساری رات جاگتا رہا۔ میں اس لیے جاگتا رہا کہ میں ان کا وہ عمل دیکھوں جس عمل کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی، میں ان کا وہ عمل دیکھوں، لیکن وہ ساری رات سوتے رہے، یہاں تک کہ صبح تہجد کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اور میرے دل کے اندر خواہش تھی، خیال تھا کہ اب اٹھیں گے تہجد کی نماز پڑھیں گے، لیکن وہ تہجد کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھے، انہیں تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، یہاں تک کہ صبح کے وقت مؤذن نے صبح کی اذان دی، اس وقت وہ اٹھے، اور اٹھ کر انہوں نے نماز کی تیاری کی، اور مسجد نبی میں جا کر انہوں نے نماز پڑھ لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور نماز پڑھ کر وہ واپس گھر آ گئے، اور گھر آ کر وہ اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہو گئے، انہوں نے کوئی اشراق کی نماز نہیں پڑھی، کوئی چاش کی نماز نہیں پڑھی، کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، کوئی ذکر و اذکار نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تو وہ جا کر مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، اور پھر گھر واپس آ کر اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہو جاتے۔ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن ان کے پاس رہا، 3 دن، اور ان 3 دنوں کے اندر میں نے ان کا کوئی اضافی عمل نہیں دیکھا فرائض اور واجبات کے علاوہ، فرائض اور واجبات کے علاوہ میں نے ان کا کوئی اضافی عمل نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور میں اسی نیت سے آپ کے ساتھ آپ کے پاس آیا تھا کہ میں وہ آپ کا اضافی عمل دیکھوں جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، لیکن 3 دنوں میں مجھے کوئی ایسا اضافی عمل نظر نہیں آیا۔ اب آپ ہی بتائیں مجھے
کہ آپ کون سا ایسا خفیہ اضافی عمل کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھ سے اضافی عمل تو کوئی ہوتا نہیں ہے، میں فرائض اور واجبات پر پورا عمل کرتا ہوں، یعنی فرض نمازیں پڑھتا ہوں، فرض روزے رکھتا ہوں اور واجبات بھی ادا کرتا ہوں، اور لیکن ایک بات ہے، اور میری کوئی نیکیاں بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ فرائض اور واجبات کے علاوہ میری کوئی اضافی نیکیاں بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میں اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد نہیں رکھتا، اور اپنے دل کے اندر میں بغض نہیں رکھتا، میں کینہ نہیں رکھتا، میں اپنے دل کے اندر دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں نفرت نہیں رکھتا، اور پھر جب میں بستر پر رات کو سونے لگتا ہوں تو میں ہر ایک کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر کے سوتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے شاید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور اللہ تعالی نے مجھے اس بشارت کا مصداق بنا دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں نہیں ہیں، فرائض اور واجبات کے علاوہ اور کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی نہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، نہ نوافل ہے، نہ تہجد کی نماز ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے صرف فرض نمازوں کے، صرف فرائض اور واجبات کے، اور کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن ان کا دل حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرت سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت کا مصداق بنا دیا۔ تو اگر انسان کا دل حسد سے پاک اور صاف ہو تو پھر انسان کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں محفوظ رہتی ہیں، لیکن اگر انسان کے دل کے اندر حسد ہو، پھر اس کے نتیجے میں غیبت کرے انسان، پھر اپنے دل کے اندر بغض رکھے، کینہ رکھے، دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں نفرت رکھے، تو پھر انسان کی نیکیاں دوسرے انسان کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں اور انسان کو پتہ تک نہیں چلتا۔ تو حسد کا دوسرا علاج یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں جس شخص سے حسد کر رہا ہوں، اور میرے دل کی یہ خواہش تو یہ ہے جس نعمت کی وجہ سے میں حسد کر رہا ہوں اس سے وہ نعمت چھن جائے، لیکن معاملہ ہمیشہ میری خواہش کے برعکس نکلتا ہے، لہذا اس شخص کا تو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، اور میرا دنیا کے اندر بھی نقصان ہے اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہے۔ دنیا کے اندر تو اس لحاظ سے نقصان ہے کہ جو میرے دل کے اندر حسد کی وجہ سے ایک جلن، گھٹن، کڑھن پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے میری صحت خراب ہوتی جا رہی ہے یا صحت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور آخرت کا نقصان اس لحاظ سے ہے کہ میری نیکیاں میرے نامہ اعمال سے نکل کر دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اگر انسان اس طرح سوچے گا تو پھر حسد کی بیماری کے اندر کمی آئے گی۔ یہ ہے حسد کا دوسرا علاج۔ اور حسد کا تیسرا علاج یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر حسد کی وجہ سے ایک جلن پیدا ہو، گھٹن پیدا ہو، کڑھن پیدا ہو، تو انسان اس وقت سوچے، پورے غور اور فکر کے ساتھ سوچے کہ میرا نفس اور شیطان جو میرے ازلی دشمن ہے وہ مجھے بہکا رہے ہیں، وہ میرے نامہ اعمال سے میری نیکیوں کو ختم کرانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ میرے دشمن ہیں، لہٰذا میں نے ان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ انسان یہ سوچ کر حسد کو گناہ سمجھتے ہوئے فوراً استغفار کرنا شروع کر دے، فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دے۔ تو جب انسان اس طرح سوچ کر اور حسد کے گناہ کو گناہ سمجھ کر استغفار کرے گا، استغفر اللہ پڑھے گا، تو پھر انشاءاللہ العزیز حسد کا گناہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ انسان کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ حسد کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر حسد کی وجہ سے جلن پیدا ہو، گھٹن اور کڑھن پیدا ہو، تو انسان اس وقت اس شخص کے بارے میں، اس شخص کے حق میں جس کے بارے میں حسد پیدا ہو رہا ہے، اس شخص کے حق میں دعا کرے کہ یا اللہ میرے بھائی کو جو تو نے نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت میں مزید ترقی عطا فرما، اس کی نعمتوں میں مزید برکت عطا فرما۔ تو جب انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرے گا، حسد کی وجہ سے دعا کرے گا، تو اس وقت انسان کے دل کے اوپر آرے چلیں گے،
دعا کرنا انسان کو شاق گزرے گا، گراں گزرے گا، لیکن انسان زبردستی دعا کرے، زبردستی دعا کرے، جب زبردستی دعا کرے گا تو یہ حسد کی بیماری جو ہے وہ انسان کے دل سے جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور یہ مؤثر ترین علاج ہے، یہ مؤثر ترین علاج ہے۔ اور ہم حسد کو معمولی نہ سمجھیں کہ ہمارے دل کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً 99.99% حسد پایا جا رہا ہے۔ ہر شخص حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، تو ہزاروں میں ایک آدھ ایسا بندہ ہوگا جس کے دل کے اندر حسد نہ ہو، ورنہ ہر شخص حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، ہر شخص۔ اور اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس کو معمولی گناہ نہ سمجھا جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ اس کے نامہ اعمال سے ختم ہو جاتی ہیں، حسد کی آگ کی وجہ سے یوں سمجھ لیں کہ وہ جل جاتی ہیں، یا اس کے نامہ اعمال سے نکل کر جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو یہ حسد کا گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ تو اگر دل کے اوپر آڑے چلیں دعا کرتے ہوئے، چلتے رہیں بے شک، اور اگر گراں گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے دعا کرنا، بے شک گزرے، لیکن زبردستی دعا کریں، زبردستی دعا کریں۔ اور جب 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ حتیٰ کہ 100 مرتبہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ یہ تجربہ شدہ ہے کہ حسد کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی، بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور پھر ہماری نیکیاں جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو جائیں گی، بلکہ محفوظ کر دی جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان دوسرے مسلمان کے حق میں دعا کرے، اور دوسرا پھر اپنے حق میں بھی دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل کے اندر جو جلن پیدا ہو رہی ہے حسد کی وجہ سے، ایک کڑن گھٹن پیدا ہو رہی ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس گھٹن کو، اس جلن کو، اس حسد کو ختم فرما۔ تو جب انسان دوسرے مسلمان کے حق میں بھی دعا کرے گا اور اپنے حق میں بھی دعا کرے گا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دعا کو قبول نہ فرمائے، کیونکہ گناہوں کو چھوڑنے کی انسان دعا کر رہا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا رد کی جائے، وہ دعا ضرور ضرور قبول ہوگی۔ تو انسان 3 کام کرے۔ ایک کام تو یہ کرے کہ جو انسان کے دل کے اندر ایک حسد کی وجہ سے ایک جلن کڑھن گھٹن پیدا ہو رہی ہے، اس کو برا سمجھ کر انسان استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے، اسی وقت استغفار کرنا شروع کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دے۔ اور دوسرا، انسان دوسرے مسلمان کے حق میں جس کے بارے میں حسد پیدا ہو رہا ہے اس کے حق میں دعا کرے، اور تیسرا اپنے حق میں دعا کرے۔ پھر بھی اگر انسان کے دل کے اندر کوئی بہت تھوڑی سی کوئی جلن اگر پیدا ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل مواخذہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس پر پکڑ نہیں ہوگی، اس پر انشاءاللہ انسان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوگی۔ تو لیکن اگر انسان کے دل کے اندر خیال آ رہا ہے، دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کا خیال آ رہا ہے، اور انسان پھر اس کے تدارک کی فکر نہیں کرتا، اس کی تلافی کی فکر نہیں کرتا، تو وہ انسان مجرم ہے، وہ انسان گناہگار ہے۔ پھر اس کے نامہ اعمال میں پھر حسد کا گناہ لکھا جائے گا۔ لیکن اگر انسان دعا کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ حسد کا جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حسد کی جو بیماری کا یہ جو مؤثر ترین آخری علاج ہے، بطور ہتھیار اس کو ہم مضبوطی سے پکڑیں۔ اگر ہم اپنی نیکیاں بچانا چاہتے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس دعا کے ہتھیار کو مضبوطی سے پکڑیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.